اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے مقام شارع فیصل پہ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شارع فیصل کراچی کی سب سے عام شاہراہوں میں شمار ہوتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے عقب میں ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے جو ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا مقصود ہوگا. اس ریلی کی تیاریاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں. یہاں پہ ایم کیو ایم کی جو سینئر قیادت ہے وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے، جو اس پوری ریلی کو لیڈ کر رہی ہے. یہاں پہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کی جوابات لینے کی کوشش کریں گے کہ جو یکجہتی ریلی ہے جو فلسطین کے حوالے سے، اس ریلی کا مقصد آخر کتنا وسیع ہونا چاہیے. محض ریلی سے، جلسے جلوس سے کیا یہ مقاصد حل ہو سکتے ہیں، یا پھر گورنمنٹ کی سطح کے اوپر بھی پریشر بلڈ کرنا ہوگا کہ پاکستان فلسطینی بھائیوں کے ہمراہ کھڑا ہو. یہاں پہ ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت بہت ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کہ انسانی حقوق کی بے دریغ پامالی ہو رہی ہے، جہاں پہ میزائل داغے جا رہے ہیں، جہاں پہ عورتیں، بچے، ہر شخص کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جو جنگی قواعد ہو رہے ہیں ان کا بھی کسی طور پہ ان کو بھی بھرپور طور پہ پامال کیا جا رہا ہے. یہاں پہ جو ریلی ہے، کوشش کریں گے یہاں پہ لوگوں سے بات کریں، شرکا سے بات کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ آخر اس ریلی کا مقصد کیا ہے اور اس ریلی سے کیا کچھ حاصل کرنا چاہیں گے. پاکستان کے سینئر رہنما انیس قائم خانی صاحب، اس وقت جیسے کہ فلسطین کے ساتھ یکجہتی کی ریلی نکالی جا رہی ہے، ریلیز بہت اچھی نکالی جا رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لیکن اس میں حکومتی سطح پہ کیا کچھ ہونے کی ضرورت ہے؟ انیس صاحب سے پوچھیں گے. انیس صاحب السلام علیکم. انیس صاحب، ریلی نکالی جا رہی ہیں آپ کی طرف سے، بلکہ آپ کی طرف سے دعوت نامہ بھی دیا گیا تمام تر لوگوں کو. ریلی سے بڑھ کے کیا کچھ ہو سکتا ہے فلسطینی بھائیوں کے لیے؟ یہ ریلی پریشر بلڈ کرتی ہے. جب عوامی طاقت بنتی ہے تو جو آپ پہلے سوال کر رہے تھے حکومتیں کیا کرتی ہیں، حکومتیں پھر وہی کرتی ہیں جو عوام چاہتے ہیں. لیکن عوام کو چاہیے کہ لاکھوں کی تعداد میں آ جائیں یہاں پر. حکومتیں پھر مجبور ہو جاتی ہیں اسی پہ پالیسی بنانے کے لیے. ہم وہاں جا نہیں سکتے، جو لوگ جا نہیں سکتے تو ہم یہاں سے سامان بھیج سکتے ہیں، لیکن اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ لاکھوں لوگ آپ کی محبت میں، آپ کے دکھ میں، آپ کے اس پریشانی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا انیس بھائی، بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، بلکہ ریلی کا وقت ہوا نہیں، اس سے پہلے بہت لوگ آ چکے ہیں. لوگوں میں کیا دیکھ رہے ہیں فلسطینی بھائیوں کے حوالے سے جو جذبہ ہے، کتنا جدید ہے؟ دیکھیے بہت بڑی ریلی ہوگی، ابھی 3 بجے کا ٹائم دیا ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ اس کے انتظامات مکمل ہو گئے. یہ انشاءاللہ کراچی کی بڑی ترین ریلی ہوگی، کیونکہ یہ ایم کی کوئی ریلی نہیں ہے. اس میں تمام سماجی سیاسی جماعتیں شرکت کر رہی ہیں. انشاءاللہ اہلیان کراچی بتائیں گے کہ وہ کتنا دل میں درد رکھتے ہیں فلسطینی بھائیوں کے. اور نگراں حکومت کی لوگ آخری پیغام کیا پیغام ہے؟ نگراں حکومتیں ہوتی ہیں، دعا کریں الیکشن آ جائے اور صحیح حکومت آ جائے جو عوام کی نمائندہ حکومت. کوئی مستقل حکومت ہوتی تو بہتر کام ہو سکتا تھا، بہتری کی گنجائش ہوتی. یہ بھی اچھا کر رہے ہیں، لیکن یہ نگراں حکومت ہے. لیکن الیکشن ہو جائیں گے انشاءاللہ، جب 5 سال کے لیے عوامی حکومت آئے گی وہاں پر عوامی فیصلے کریں گے. بہت بہت شکریہ. انیس قائم خانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ نگراں حکومت ہے، نگراں حکومت کی جانب سے جو اقدامات لیے جا رہے ہیں وہ یقینی طور پہ دیدنی ہے. ساتھ ساتھ یہ کہے کہ جو پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، یا یہ کہا جائے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ ہر پاکستان کے دل کے قریب ہے. ساتھ میں اس پہ ایک بھرپور طور پہ احتجاج جو دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، یہ جو مناظر پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں، اور چاہے کسی کو برا لگے، چاہے کسی کو گراں گزرے کہ پاکستان میں فلسطینی بھائیوں کے لیے کیوں اتنا دکھ پایا جاتا ہے، کیوں ان کی اتنا درد پایا جاتا ہے، لیکن یہ احتجاج، یہ نمبرز کا بڑھنا، لوگوں کا باہر نکلنا، یقینی طور پہ یہ سب اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان فلسطین کے ساتھ اور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ترین رہنما مصطفیٰ کمال صاحب. مصطفیٰ کمال صاحب، فلسطین کی یکجہتی کے جو ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے، وقت نہیں ہوا، لوگ آ رہے ہیں، فلسطینی بھائیوں کے لیے جذبے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، یہ یونیک بات یہ ہے کہ ساری پارٹیز اپنے اپنے لوگوں کو بلاتی ہیں. ہم نے ساری امت کے لوگوں کو اور ہر انسان کو، ایون کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی یہاں مدعو کیا ہے، اور جن سے ہمارے اختلافات ہیں ہم ان کے بھی دروازوں پہ گئے ہیں اپنی انا کو مار کے کہ آئیے اپنے اختلافات کو رکھتے ہوئے ہم اسٹیج بنا رہے ہیں، ہم پنڈال سجا رہے ہیں، اپنا نام نہیں لگا رہے اس کے اوپر. آئیے فلسطین کے معصوم شہداء کے نام پر ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم اگر پوری امت کو، عالم کے امت کو اگر ایک نہیں کر سکتے، ہمیں اللہ نے اسباب نہیں دیے، لیکن ہم اس شہر میں جو امت رہ رہی ہے ہم اس کو ایک جگہ جمع کریں اور دنیا کو بتائیں کہ
फ़लस्तीन के ऊपर होने वाले मज़ालिम को रोको, वरना ये आग जो है वो पूरी दुनिया में फैलेगी। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, आपने जैसे कि कहा कि पूरे लोगों को, पूरे कराची के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को आपने इनवाइट किया, रिस्पांस भी आ रहा है, लेकिन इसका हल क्या है? साल से फ़लस्तीन का मसला चला आ इसका रहा हल है। यही है, ये हम ये कर रहे हैं, यही हल है। सारे आलम की उम्मत को ये जो यहाँ एक मॉडल पेश किया जा रहा है, ये मॉडल पूरी दुनिया में रेप्लिकेट होना चाहिए कि फ़लस्तीन के मसले पे पूरी उम्मत मुस्लिम एक है। देखें कि अगले दिन से मुल्क में क्या होता है, फिर हमें मुत्तहिद होकर हम फिर चीज़ों के इनके प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करें, इनका बॉयकॉट करें, अपनी हुकूमतों को ज़ोर दें कि वो जो है वो एक्शन लें, सही हो जाएगा मसला। यही हल है जो हम कर रहे हैं, ये हल है। आखिरी चीज़, मौजूदा निगरान हुकूमत या पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत हो, इस वक्त जो फ़लस्तीन में हो रहा है उसका क्या मौक़िफ़ होना चाहिए? जो मौक़िफ़ है वो काफ़ी है, वो दुरुस्त है? नहीं, जो फ़लस्तीन के निहत्ते लोगों का मौक़िफ़ है वही पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ होना चाहिए कि वो 1 इंच भी ज़मीन जो है नहीं चाहते कि वो इसराइल के पास रहे, और ये मौक़िफ़ होना चाहिए दो टोक कि हम जो है वो इस जुल्म की बर्बरियत को हम नहीं मानते, और हम जो है वो हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब। हमारे साथ अमीनुल हक साहब मौजूद हैं, MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा है, किसी तारों के मोहताज नहीं है। अमीन साहब, आप हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, हुकूमतों की जो पॉलिसी है फ़लस्तीन के हवाले से वो महज किताबों तक रही, बातों तक रही, क्यों अब तक अमल ना हो सका? क्या वजूहात थी, क्या रुकावटें रही? मैं समझता हूँ कि अगर पूरे आलम इस्लाम को देखते हैं तो सूरत यही नज़र आती है। कैम्प डेविड का माहदा हो, ओस्लो का माहदा हो, उन तमाम जगहों पर मुसलमान एक फ़रीक के तौर पर रहे, इस्लामी ममालिक एक फ़रीक के तौर पर है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद में मुश्किलात पेश आई हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मौका मिला है और पाकिस्तान को फ्रंट से लीड लेना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब के बयानात भी अच्छे हैं, तमाम सियासी पार्टी मुत्तहिद हो रही हैं, और इस लीड को MQM पाकिस्तान ने एटलीस्ट कम से कम शहरी सिंध में लिया। MQM ने क्या किया? एक फ़र्क रखा है। फ़र्क क्या रखा है कि आज तमाम सियासी पार्टी को बिला तफरीक रंग और नस्ल और सियासी नज़रियों से बालातर होकर यहाँ पर बुलाया है। वो आएँ, अपनी बात करें और ये पैगाम दें कि यस, हम सिंध के लेवल पे, पाकिस्तान के लेवल पे, फ़लस्तीन इशू पे मुत्तहिद हैं, तो वाई नॉट पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हम क्यों नहीं आपस में मुत्तहिद हो सकते हैं? तो उम्मीद है कि इस बात में बेहतरी आएगी, पूरे दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद होंगे, और जो जुल्म और ज़्यादती फ़लस्तीन के अवाम के साथ की जा रही है, जो जुल्म और ज़्यादती फ़लस्तीन के अवाम देख रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, हर गुजरते दिन के हॉस्पिटल पे हमलावर हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ हम सबको मिलकर उसको रोकना चाहिए। अमीन साहब, हमारे खिलाड़ी इस वक्त हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वो फ़लस्तीन के हक़ में जब बात करते हैं तो इंडिया का पूरा मीडिया, इंडिया की पूरी कौम ये कह सकते हैं कि उनको तनकीद करती है, उनके ऊपर आवाज़ें कसती है। हमारे यहाँ पे हम उस अंदाज़ में फ़लस्तीन के हक़ में शायद खड़े ना हों, लेकिन हिंदुस्तान उसके मुखालिफ उस अंदाज़ में ज़रूर खड़ा है कि वो इसराइल को सपोर्ट करता है, वो फ़लस्तीन में होने वाली बर्बरियत को बिल्कुल नकार देता है। देखिए, हमें साफ नज़र आ रहा है कि 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट पूरी दुनिया में नज़र आ रही है, लेकिन यस, जिसके MQM पाकिस्तान हामी है, जिसका पाकिस्तान हामी है, वो क्या है? वो कि फ़लस्तीन को सपोर्ट करना, फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा होना और उनके कॉज को आगे लेकर जाना है। मैं समझता हूँ कि UN के अंदर भी पाकिस्तान का असली मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीनी पे जुल्म ज़्यादती बंद होना चाहिए, फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें किसी और की परवाह किए बगैर आपस में इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ रखना चाहिए। अभी आखिरी चीज़, OIC, मुस्लिम उम्मा, सऊदी अरब, बड़े इस्लामी ममालिक, शायद वो भी वो मौक़िफ़ नहीं दे पा रहे जो शायद फ़लस्तीनी अवाम में। मैं समझता हूँ गुज़रते वक्त के साथ बेहतरी आएगी। OIC का इजलास हो चुका है, एक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया, उम्मीद है कि उस पर अमल दरामद कराया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा, और यहाँ पे यकीनी तौर पे जो बात है कि मुस्लिम उम्मा को जोड़ की बात करनी चाहिए, मुस्लिम उम्मा को यकजा करना होगा, और जब तक मुस्लिम उम्मा यकजा नहीं होगी तो इस तरह के मज़ालिम रोज़ होते रहेंगे, साल से होते रहें, और आने वाले कई सालों तक ये होते नज़र आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन में जो जुल्म और बर्बरियत इसराइल ने अमरीका की सरपरस्ती में मचा रखी है, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। आज MQM पाकिस्तान ने इसके लिए फ़लस्तीन रैली का, यकजहती रैली का एहतमाम किया है। हम चाहते हैं पूरे कराची के लोग इसमें शामिल हों और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। हमारे पास वो वसाइल तो नहीं हैं कि हम ख़ुद उठ के वहाँ चले जाएं और जाके लड़ें जब तक पाकिस्तान की हुकूमत जहाद का ऐलान नहीं करती, लेकिन हमारे पास ये तो इस्तेहकाक हमारा है और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम आज इस एहतजाज में यकीनी तौर पर अपनी शिरकत यकीनी बनाएं, इसलिए कि जब नमरूद
کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لا لا کے اس میں ڈالتی تھی. آج تک اس چڑیا کا نام ہے کہ وہ آگ بجھانے والوں میں تھی. MQM پاکستان نے یہ اہتمام کر دیا ہے, اسٹیج تیار کر دیا ہے کہ آپ لوگ تشریف لائیں اور یہاں پر آ کے اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرائیں. جو ظلم وہاں بچوں پہ, خواتین پہ, جوانوں پہ, بزرگوں پہ ہو رہا ہے, اور یہاں تک کہ اسپتالوں پہ, کوئی بھی مہذب قوم اسپتالوں پہ, مساجد پہ, یہاں کے دینی مدارس پہ, دینی درسگاہوں پہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں, اسکول وغیرہ پہ یہ چیزیں جنگ سے مبرہ ہوتی ہیں. لیکن یہ نام نہاد علم بردار انسانیت کے آج خود ان تمام حقوق کو پامال کر رہے ہیں, اور یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ جن اسپتالوں میں زخمی بچے, خواتین, بزرگ اور سب لوگ اپنے علاج کے لیے جا رہے ہیں, ان کو بھی وہاں پہ وہ میزائل مار کے شہید کر رہے ہیں. میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنا احتجاج زبردست طریقے سے ریکارڈ کرائیں. پاکستان میں جب احتجاج ریکارڈ ہوتا ہے اور کراچی کے جیسے بڑے شہر میں, تو پورے دنیا میں اس کی آواز جاتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج کا یہ احتجاج پوری دنیا میں اس کی آواز جائے گی اور 57 مسلم ممالک کو جھنجھوڑ دے گی کہ ہمیں امداد کے علاوہ جو وہاں پہ اس وقت چیزوں کی ضرورت پڑ رہی ہے, اشیاء خورد و نوش کی, اس کے علاوہ بھی ہمیں وہاں پہ اترنا چاہیے میدان میں. جہاد فرض ہو چکا ہے اس وقت تمام مسلم ممالک پر. جس طریقے سے معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے, وہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. میں تمام 57 ممالک سے اپیل کروں گا, درخواست کروں گا کہ وہ نکلیں اور اس فلسطین میں جا کر وہاں کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں, اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہو گیا ہے. اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا ہے. مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دینے والے آج خود زبردست دہشت گردی کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف, اور تمام اسرائیل, امریکہ, کینیڈا, فرانس, ان سب کو شرم آنی چاہیے کہ وہ معصوم بچوں کی لاشوں پہ کھڑے ہو رہے ہیں. انشاءاللہ حق کا بول بالا ہوگا. اللہ نے چاہا, اللہ کے حبیب نے, مسلمان انشاءاللہ تعالیٰ سرخرو ہوں گے اور کفر انشاءاللہ ناکام و نامراد ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ MQM پاکستان کی اس ریلی میں جو فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی ہے, اس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ, مختلف شعبہ زندگی سے تعلقات رکھنے والے لوگ اور مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات بھی شامل ہوئے. ہمارے ساتھ JUI کے رہنما غلام صاحب موجود ہیں. غلام صاحب, یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے سال سے چلا آ رہا ہے, اب کیا وجہ ہے کہ اتنی طاقت کے باوجود, اتنے وسائل کے باوجود مسلم امہ, کشمیر ہو, فلسطین ہو, چاہے کوئی بھی ایسا محاذ ہو, وہاں پہ ناکام نظر آتی ہے؟ بس یہ ہمارے حکمرانوں کی ناکامی ہے. عوام میں تو جذبہ آپ کے سامنے ہے, اور یہ آپ کے سامنے عوام کا جذبہ ہے کہ عوام تو روڈوں پر ہے اور ہر وقت روڈوں پر ہوتی ہے. اور خاص کر جمعیت علماء اسلام جو فلسطین کے مسئلے پر اس وقت انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی شخص نے اتنا بڑا قدم کسی پارٹی کے رہنما نے نہیں اٹھایا ہوگا جتنا قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اٹھایا ہے. لیکن ہمارے مسلم حکمرانوں کی بے حسی ہے کہ وہ اس پر آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. غلام صاحب, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے سیاسی لوگ اقدامات اٹھاتے ہیں, لیکن وہ کافی نظر نہیں آتے. کشمیر ہمارے ساتھ ہے, کشمیر ہمارا حصہ ہے, ہم وہاں کے مظالم نہیں روک پائے اتنے عرصے میں. ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں, ہم وہاں کے مظالم نہیں روک پائے. کوئی تو کمی رہ گئی نا ہمارے مطالبے میں. عوام بیچاری کیا کر سکتی ہے, عوام تو روڈوں پر آ سکتی ہے. سیاسی قیادت کی بات کر, سیاسی قیادت, ہماری سیاسی قیادت تو ہر وقت جو ہے وہ سامنے رہی ہے. جب بھی کشمیر کے مسئلے پر ہو, مولانا فضل الرحمان صاحب کا دو ٹوک موقف رہا ہے ہمیشہ. فلسطین کے مسئلے پر ہو, حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا دو ٹوک مسئلہ. ہماری جمعیت علماء اسلام کا موقف ہمیشہ واضح رہا ہے. ہم نے کوئی منافقانہ ایسے OIC کا جو اجلاس ہوا, OIC کے ہم بارے میں بڑی بات کرتے ہیں کہ مسلم امہ کو یکجا کرتا ہے, مسلم امہ کی داد رسی کرتا ہے, غم خوار ہے. OIC کا کردار اس سارے معاملے میں آپ کو کیسا نظر آیا؟ OIC کا کردار جو ہے وہ نہیں نظر آیا کہ جو عوام کو, جو مسلمانوں کو جس سے توقعات ہے
وہ توقعات پہ پوری نہیں اتر رہی ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ OIC کو جو ہے وہ بھی تمام مسلم حکمرانوں کو یکجا کرنا چاہیے اور اس وقت اسرائیل کے مظالم کو جو ہے وہ روکنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ بتائیں جو دیگر مسلم ممالک ہیں، ایران ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، ترکی ہے، اس کا رویہ، اس کا جو اس وقت موجودہ سیاسی موقف دیکھ رہے ہیں وہ کیا نظر آیا؟ کیونکہ بڑی تیزی سے ہم دیکھ رہے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے اوپر بھی کافی دباؤ رہا کہ اسرائیل کو تسلیم کریں. کیا وجوہات ہیں کہ ہم کتنے بے بس نظر آ رہے ہیں؟ الحمدللہ پاکستان کے اوپر تو پچھلی حکومت میں کافی دباؤ تھا جو خان صاحب کی حکومت تھی، لیکن مولانا آگے آڑے آئے اور یہ جو ہمارے جماعت کی پالیسی تھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناکام بنایا، ورنہ وہ سب پر آیا تھا کہ کس طرح کی ان کی پالیسی. ملاقاتیں تو پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ سے رہی ہیں. 2019 سے پہلے میاں صاحب کی جو قیادت تھی اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی تھیں، وہاں کے سفیروں سے ملاقاتیں ہوئی، غالباً 2 ملاقاتوں کا تذکرہ آتا ہے. تو کیا وجوہات ہیں؟ ہمارے سارے حکمران کہیں نہ کہیں اس بارے میں کمپرومائز نظر آ رہے ہیں. بہرحال ہمارے تو وہ میاں صاحب کی ملاقات یا کسی کی ملاقات علم میں نہیں ہے، اس پر کیا تبصرہ کریں، لیکن باقی ہماری جماعت کا جو موقف رہا ہے اس موقف نے یہاں اسرائیل کو تسلیم کرنے سے جو روکا ہے وہ صرف ہماری جماعت کے موقف نے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. JUI کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہاں پہ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں، اضافہ ہو رہا ہے لوگوں کی تعداد میں، اور ایک ہی سب کا نعرہ ہے، ایک ہی سب کی دعا ہے، ایک ہی سب کی التجا ہے کہ فلسطین میں جاری جو مظالم ہوئے ہیں، فلسطین میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اسپتالوں پہ، بلڈنگوں پہ، رہائشی عمارتوں پہ، رہائشی علاقوں میں جس انداز سے میزائل داغے جا رہے ہیں، بمباری کی جا رہی ہے، جس انداز سے ایک بے حسی کا عالم نظر آتا ہے کہ جہاں پہ ان علاقوں میں جہاں کہ یہ جانتے ہوئے کہ بچے، عورتیں، بوڑھے، بزرگ موجود ہیں، وہاں پہ بڑی تعداد میں گولہ باری کی جا رہی ہے اور اس پہ اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. یورپین ممالک آج بھی اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسرائیلی بربریت کے حق میں کھڑے نظر آتے ہیں. ہمارے پڑوس میں ہندوستان، اس کا رویہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کس حد تک تکلیف ہوتی ہے کہ جب پاکستان فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو لوگ ہیں، جو کھلاڑی ہیں، انڈیا میں موجود ہیں، فلسطین کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی یہ بات ان کو گراں گزرتی ہے جس کا سامنا پاکستان ٹیم کی کرکٹ کو میدان میں بھی کرنا پڑتا ہے، وہاں کی میڈیا میں بھی کرنا پڑتا ہے. تو ایک بھرپور طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو یہود و نصارہ کی جو سازش ہے، جو ایک بربریت کا ایک عمل ہے، وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے نظر آتے ہیں اور اس میں مسلمان کہیں نہ کہیں اپنی یکجا نہ ہونے کی وجہ سے آج اس مقام پہ موجود ہیں. لوگ یہاں پہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، لوگ آواز بلند کرنا چاہتے ہیں، لوگ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں. لیکن یہ پیغام کتنا آگے تک پہنچے گا، یہ کام ہمارے حکمرانوں کا ہے. اب تک حکمرانوں کی جانب سے قدر بہتر منصوبہ بندی دکھائی گئی، لیکن آگے کیا ہوگا یقینی طور پہ یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے.